پاکستانی عوام بیچارے کنفیوز ہے کہ آیا ہم جمہوریت میں ہے یا آمیریت کی دنیا میں ہے، ہم کس تناظر سے اپنے ملک کے جو حالت ہے یہ دیکھ لیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو قانون، آئین اور انصاف کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس ترازو میں اس کو ہم ناپ تول کرے کہ قانون، آئین اور انصاف کیا ہے اور ہمارے ملک میں کب اور کس کو یہ کس انداز میں، کس معیار پہ ملتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد آج کے جو پیش رفت سیاسی جو معاملات ہے، جو گہما گہمی ہے، جو دہشت گردی کی عدالتوں میں پیشی آئے، اس پر بات کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ اس چھوٹے سے ولاگ میں ان تمام پوائنٹس پہ تفصیل سے بات کر سکوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے بات شروع کریں گے کہ قانون، آئین اور انصاف، یہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سمجھو یا اس کو آپ جو بھی سمجھو، جو ہم حالات دیکھ رہے، جو ہم آج سے 4 سال پہلے دیکھ رہے تھے، تو 4 سال پہلے یہی لوگ جو آج دہشت گرد ہے، جو آج قانون اور آئین کے منافی ہے، جو آج جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کو تباہ کرنے والے ہیں، انہی لوگوں کو 4 سال پہلے صادق اور امین کہا گیا تھا۔ انہی لوگوں کو آج سے 4 سال پہلے ہمارے اس پاکستان کی چابیاں دی تھی، خزانے کی چابیاں دی تھی، پاکستان کے 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کے سروائیول کے ضامن بنا دیے تھے، ڈکلیئر کر دیے گئے تھے، اور انہی کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا ان اداروں نے جو قانون، آئین اور انصاف کے علمبردار ہے، وہ ادارے اور اس کے اندر وہ شخصیات جو قانون، انصاف اور آئین کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اپنے 50 55 60 سالہ زندگی گزار چکے ہیں، وہ ادارے جو ہمیں درس دیتے اور ہمیں ایک ایک نقطے پر، ایک ایک پوائنٹ پر پابند بناتے کہ آپ نے اس قانون، اس آئین، اور ہم جو کہتے، ہمارے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم جو جس پہ فیصلے سناتے اور دیتے، انہی چیزوں پر جس پہ پکڑ دکڑ کرتے، جس کو آپ کو جیل میں ڈالتے، پھر جیلوں کے بعد آپ کے زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں، تو انہی قوانین، آئین اور انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی لوگ ابھی ان لوگوں کو جن کو فرد جرم ڈکلیئر کرائے تھے، جن کے اوپر اربوں کربوں کے کیسز تھے، جن کو اس ملک کے چور، ڈاکو اور اشتہاری اور بگوڑا سمجھ رکھے تھے اور ڈکلیئر کیے تھے، جو عدالتوں کو، اداروں کو مطلوب لوگ تھے، اور اس ملک سے واقعی ہم نے خود دیکھا، ہمارے بچوں نے دیکھا، ہمارے بڑوں نے دیکھا، ایک ایک بندہ گواہ ہے، جسے عینی شاہد کہہ سکتے ہیں، جسے آئی وٹنس کہہ سکتے ہیں، تو کہ وہ اس ملک سے بھاگ گئے تھے، اس ملک پہ واقعی 35 40 45 سال سے مسلط تھے، اور یہ ملک آگے نہیں بڑھنے دیا آج تک۔ وہی ادارے ابھی ان کو صاف ڈکلیئر کر چکے، ان کو بالکل ان کے کیسز سارے جھوٹے، ان کے کیسز سارے غلط، اور آج ان لوگوں کو جو 4 سال پہلے صادق اور امین قرار دیا تھا، ان کو غلط اور ان کو صحیح، صاف اور صادق اور امین سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہم عوام کنفیوز ہے کہ آیا قانون، آئین اور انصاف سال میں 4 مہینوں میں، 6 مہینوں میں پاکستان کے جو قانون، آئین اور انصاف ہے یہ بدلتا رہتا ہے کہ قانون اور آئین کی کتابیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے اسکولوں کے نصاب ماشاءاللہ چینج ہوتے رہتے اور لوگ اپنی مرضی کے لکھ لیتے، یا اس کے نافذ کرنے والے اداروں پہ کچھ سوالیہ نشان ہے، یا ان کے نافذ کرنے والے اداروں اور لوگوں پہ یا چند شخصیات پر، ان پر جو ہے نا وہ کچھ اس قسم کے سوالیہ نشانات ہیں، یا کچھ شکوک و شبہات ہے جو اس کو صحیح طرح نافذ نہیں کر پاتے، جو اس کو اپنے جو حلف لیا ہوا ہے اس کے مطابق، اس ایمانداری سے اس کو نافذ العمل نہیں کرتے۔ تو یہ تمام
باتیں ان دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد ہم آتے، میں آپ کو اس قانون آئین اور انصاف کے ایک مثال بھی دے رہا ہوں کہ عمران خان جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے، واقعی ایک فیڈرل پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تمام صوبوں میں 4 صوبوں میں تو ان کی حکومت ہے۔ اور مزے کی بات یہاں پہ پنجاب میں اس کیس میں جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے عمران خان پر، اس میں اور ایک شہید ہو گیا، 11 لوگ زخمی ہو گئے، اور یہ دن دہاڑے ہوا ہے، سب کے سامنے ہوا ہے، وہاں میڈیا والے، وہاں جو عینی شاہد ہے، اور خود عمران خان عینی شاہد، پھر ان کے وزراء عینی شاہد ہے، وہاں موجود تھے اس کنٹینر پہ، اس کے بعد ہم خود موجود تھے وہاں پہ، اس کے باوجود بھی اس کا پنجاب میں اپنی حکومت ہوتے ہوئے، اپنے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے، اپنا سی ایم ہوتے ہوئے، اپنے آئی جی اور ڈی آئی جی ہوتے ہوئے، سی سی پی او ہوتے ہوئے، اور اس کے باوجود بھی وہ ایک ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تشویش کا اور ایک بہت بڑا، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک سوچنے کا ایک پوائنٹ ہے، اور سوچنے کا ایک مقام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کدھر کھڑے ہوئے۔ یہ قانون آئین کسی کی گھر کی لونڈی بن گئی ہے، یا صرف کتابوں تک لکھے ہوئے الفاظ تک رہ گیا ہے، یا واقعی مائٹ از رائٹ، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام ہو گیا ہے۔ کون ہے جو دوسرے ادارے کا، یہاں پنجاب کی حکومت یعنی دوسرے صوبے کا، دوسرے ادارے کے لوگ دوسرے صوبے میں یا دوسرے اداروں میں وہ جا کے گھس جاتے اور وہاں پہ اپنی منمانی کرتے کراتے، یہ کون ہے؟ اسی کو کہتے ہیں قانون آئین اور عدل اور انصاف کا نظام۔ تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کے جو قوانین اور آئین کی پاسداری ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہے، اور عوام کے جتنے بھی ہم سروے کرتے ہیں، جتنے بھی ہمیں میسج کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ بات چیت کرتے ہیں، یا جو ہم تجزیہ کار سنتے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں، پڑھے لکھ کے سمجھدار، وہ سارے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر اور اپنے حکومت میں، اپنے صوبے میں، جس صوبے میں ان کی حکومت ہے، بڑے مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں، اور نو ڈاؤٹ اس صوبے کے عوام بھی عمران خان کو چاہتے اور عوام بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک ایف آئی آر تک اپنے اوپر قاتلانہ حملہ، اور اتنے دھمکیوں کے باوجود جو کہ اعلان دھمکی دے چکے، لیکن قانون آئین اور انصاف سو رہا ہے۔ قانون آئین اور انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہے کہ کون اس کا نوٹس لے۔ اور اسی ایکس وزیر اعظم کو جب نکالا جا رہا تھا، اور جب ان کو اپنے آفس سے سبق دوش کر رہے تھے، ان کو اپنے آفس سے اللہ حافظ کہہ رہے تھے، ان کو جو نا ڈنڈے کے زور پہ نکلوایا اپنے آفس سے، اس وقت رات کے 12 بجے بھی یہی قانون، یہی آئین، یہی انصاف جاگ رہا تھا، اور بڑے تندرست اور توانا اور ایکسٹرا ایکٹیو نظر آ رہا تھا۔ تو یہ سارے سوالیہ نشان، یہ سارے کنفیوژن ہے۔ پھر اس کے بعد جمہوریت اور آمریت کی اصلیت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے، آمریت کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو سمجھ ابھی تک نہیں آ رہے کہ ہمارے ملک میں ان الفاظ کے، ان چیزوں کے ڈیفینیشن چینج ہو گیا، یا یہ ہم سو رہے، یا ہم نے پڑھا غلط ہے، یا ہم پڑھ رہے غلط، یا ہم سن رہے غلط ابھی بھی۔ تو جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت کیا ہوتی ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ جمہوریت تو عوام کے امنگوں کے اوپر ہونا چاہیے، عوام کے مینڈیٹ کے مطابق ہونا چاہیے، عوام کا لایا ہوا اور عوام کا ایکسیپٹیبل ایڈمیٹڈ جو وزیر اعظم یا جو لیڈر ہوتا ہے اس کے چلانے کو کہتے ہیں جمہوریت۔ تو یہ نہیں کہ عوام پہ فائر کرو یا کراؤ اور پھر عوام کو مرواؤ، اور عوام کو جو ہے نا وہ چپ کراؤ، اور عوام کو قتل کرو، اور عوام کو ملک سے باہر بگاؤ، اور عوام کے اوپر جو اپنے ملک کی سرزمین تنگ کرو۔ یہ جمہوریت تو نہیں، یہ تو آمریت میں بھی میرے خیال سے کوئی گھٹیا قسم کی آمریت ہو سکتی ہے، وہ بھی بڑا تھرڈ کلاس آمریت ہو سکتے ہیں۔ اینی وے اس کا تعلق ڈیفینیٹلی یہ بھی قانون اور آئین کے ساتھ ہے کہ ہمارے قانون آئین جو ہم پر نافذ کیا جا رہا ہے، جو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، جو ہم پر ہمیں اس کے پابند بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑا جا رہا ہے، کیا یہ قانون آئین ان کے لیے بھی ہے جو ابھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے اور کروا رہے؟ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ آمریت ہے تو بھی بتایا جائے، اگر جمہوریت ہے تو بھی بتایا جائے، تاکہ عوام اس کے مطابق اپنا
ایک لائے عمل طے کرے اور اپنے ایک ذہن بنا لے، یا تو عوام سب کو جو ہے نا مروا دے، یا عوام کو کسی اور ملک بھگا دے، بارڈر سے پار کرے، بے شک وہ دوسرا ملک اس کو مار دے یا ان کو جیلوں میں ڈال دے یا ان کے ساتھ کچھ بھی کرے، لیکن آپ لوگ کم سے کم اپنے جان چھڑائے ان پاکستانی عوام سے جو آپ نے بھیڑ بکریاں سمجھے۔ ہمیں ابھی بھی بھیڑ بکریاں سمجھ کے کیا کرے، ہمیں بارڈر سے اس طرف پھینک دے تاکہ ہم پھر اپنے لیے کوئی انتظام کرے، یا ہم بے شک اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں۔ اینی وے آج جو ہے نا وہ اسد عمر صاحب اور اس کے علی نواز اعوان صاحب، ان دونوں کے اوپر جو دہشت گردی کا کیس تھا وہ پیش ہوئے، پھر بابر اعوان صاحب نے جو پی ٹی آئی کے خلاف جو وہ تھے فیصل جاوید صاحب بھی، ان کے خلاف بھی ایک دہشت گردی کا کیس تھا، وہ بھی پیش ہوئے عدالت میں۔ ان سے باقاعدہ استفسار بھی کیا گیا کہ آپ کے یہ زخم چہرے پہ یہ کیوں، وہ بھی جج صاحب نے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ گولی چھو کے میرے چہرے کے ساتھ وہ لگ کے گئی ہے تو یہ اسی کا زخم ہے۔ اینی وے تمام باتیں ہوئی، ان کو پھر ان کے بیانات سن کے ان کے آخر حاضری لگوا کے ان کو بھیج دیا جلد از جلد۔ تو یہ بھی ایک سوال نشان ہے کہ اتنی جلدی کیا تھی کہ بلا کے صرف حاضری لگوا کے پھر بھیج دیا گیا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ کون سا کوئی پریشر ہے، کس قسم کا کوئی ایک دباؤ ہے جو کہ عدلیہ بھی ہمارے بہت محتاط یا سلیپنگ قسم کے ایک جو سسٹم ہے اس کا حصہ اب بن چکی ہے۔ اینی وے اب اس پہ ہم کیا کہہ سکتے، تجزیے تو بہت سارے اور بہت کچھ دے رہے ہم، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کسی کے اس پہ کوئی صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ عمران خان کے قاتلانہ حملے، پھر ارشد شریف شہید کا قتل اور شہید کرنے کا جو کیس ہے، اور اعظم سواتی صاحب، شہباز گل صاحب کے واقعات، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں، لیکن قانون آئین خاموش۔ تو یہ جمہوریت کیوں خاموش ہے، آمریت کیوں ایکٹیو ہے، بیک ڈور پہ کیا کچھ ہو رہا ہے ایسا؟ پھر عمران خان کے لانگ مارچ کے لیے اعلان کرنا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جتنے بھی وزرائے ان سب کے پکڑ دکڑ کا ہے کہ سلسلہ شروع ہونا اور ان کے خلاف پرچے کاٹنا، اور پھر پولیس کو یا ایف آئی اے کو یہ احکامات جاری کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ اس میں ہم کدھر جائیں، ہم کس کے ساتھ ہو جائیں جو عام عوام ہیں؟ چلو ادارے تو اپنے انا پرستی، اپنے جو جیسے آپ کہہ سکتے کہ اپنے ضد اور اپنے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، سیاستدان اپنے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، عام عوام کا کیا قصور ہے؟ وہ کدھر جائے؟ ایک طرف آپ کہتے کہ آپ ووٹ کی عزت کرے اور ووٹ کے لیے باہر نکلے، اور جمہوریت میں ایسے ہوتے کہ عوام فیصلہ کرتے، اور ایک طرف پھر عوام کے اوپر عوام کے نام پہ آپ لوگ اپنی منمانی، اپنی انا پرستی، اپنی دشمنیاں، اپنے پتہ نہیں کون سے جو ضد اور کینہ اور غصے والے جو وہ ہے، وہ انتقامی کارروائی ہے، وہ جاری و ساری رکھے ہوئے۔ تو اب سلسلہ کہاں پہ یہ تھمے گا یا رکے گا اس کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ قانون آئین اور انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ اینی وے آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دعا گو رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال درست کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس خداداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک فلاحی ریاست ماشاءاللہ، اس پر اپنا رحم کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔